بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ابن حسن آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ویڈیو کا عنوان آپ دیکھ چکے ہیں کہ پاکستان کی بقا کا، سالمیت کا واحد راستہ۔ اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں چند تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انسان جب سے دنیا میں آیا ہے تب سے یہ مختلف ادوار سے گزر رہا ہے، مختلف حالات سے گزر رہا ہے، مختلف اس پہ زمانے گزرے ہیں، اب بھی گزر رہے ہیں، اور جب تک انسان کا وجود اس کرہ ارض پہ باقی ہے تب تک انسان مسلسل تغیر، تبدیلی سے نبرد آزما رہے گا۔ کبھی انسان پتھر کے دور میں تھا، غار کے دور میں تھا، پھر غلہ بانی کا دور، پھر کھیتی باڑی کا دور، پھر صنعت کا دور، پھر پہیے کا دور، باپ کے انجن کا دور۔ تو آج کل تو میری بھی سمجھ سے باہر ہے کہ کون سا دور ہے جس تیز رفتاری سے انسان ترقی کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ کبھی جمہوری دور، کبھی فرعونی دور، کبھی یزیدی دور، تو کبھی زرتشت کا دور، کبھی آمریت کا دور، کبھی بادشاہت کا دور۔ لیکن شکر الحمدللہ اب جو صدی شروع ہونے والی ہے اس سال سے 2024 سے، وہ صدی ہے عوامی صدی، عوامی راج کی صدی، عوامی حقوق کی صدی۔ تو یہ تو میں نے بیچ میں جملہ بول دیا، اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ وہ ہے پاکستان ہی، تمام کرہ ارض کے انسان، تمام ممالک، تمام سلطنتیں اس وقت بحرانوں، مشکلات، افراتفری کا شکار ہیں، اور جس سپیڈ سے حوادثات جنم لے رہے ہیں، ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے آنے والی صبح کا سورج ہمارے لیے کون سا جانکنہ حادثہ یا ہمارے لیے امید افزا صبح لے کے آئے گا۔ تو کم از کم میں تو نہ غیب کا علم جانتا ہوں، نہ میں جوتشی ہوں، نہ میرے پاس کوئی ستاروں کا علم ہے، نہ میں نجومی ہوں۔ بندہ نے چیز ہمیشہ حالات کو دیکھ کے، ماضی اور حال کو دیکھ کے آنے والے کل کے لیے کچھ نہ کچھ تیر تکا لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے تمام دنیا کے ممالک میں افراتفری ہے، کیوس ہے، تو ہنگامہ رائی ہے، انتشار ہے، خلفشار ہے، ایسے ہی پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان میں ان سب سے بڑھ کر زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک کشمکش جاری ہے۔ پاکستان کے بالادست، غالب، قابض، ناجائز قابض طلباء کے درمیان اور عوام کے درمیان۔ اسے 9 مئی کے واقعہ کا نام دے لیں، اسے کچھ اور نام دے لیں، اسے نواز شریف کے روز کے بیانات کا نام دے لیں، اسے کچھ جو مرضی آپ کہہ لیں، لیکن اس میں تو کچھ دو رائے نہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کشمکش اس وقت جاری ہے، بالادست قوتوں اور عوام کے درمیان۔ عوام اپنے حقوق، اپنی شخصی آزادی، اپنے بنیادی انسانی حقوق، اپنے وسائل پہ ناجائز قابضین سے قبضہ چھڑوانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت گوناگو بے شمار بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو مجھے پاکستان اس لیے عزیز ہے کہ جب کسی جرنیل نے، کسی جج نے، کسی بیوروکریٹ نے، اس کے خاندان نے شہادت نہیں دی تھی، تو ہم اس سرزمین کے لیے جس کے بارے میں ہم ٹوٹلی لا علم تھے، اس کے لیے میرے خاندان نے شہادتیں بھی دیں، مال و اسباب بھی لٹایا، مقدس خون بھی دیا۔
اس لیے میرے اندر تلخی آ جاتی ہے کہ ہم اس غیر یقینی مستقبل کے لیے یہاں آئے تھے اور ہمیں سہانے خواب دکھائے گئے تھے، جو خواب دکھا کر ہمیں لوٹا گیا۔ خیر، وہ الگ معاملہ ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں جتنی میری بساط ہے۔ اب چلتے ہیں کہ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا ہے، اور پاکستان کو لاتعداد بحرانوں میں، مشکلات میں، مصائب میں دھکیلنے والے کوئی اور نہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان کے دشمن ہیں، جنہیں میں اکثر بدماشیہ کا نام دیتا ہوں۔ وہ خود غرض ہے، مفاد پرست ہے، ضمیر فروش ہے، ایمان فروش ہے۔ ان کو صرف بدماشیہ کو ذاتی، خاندانی، گروہی مفادات عزیز ہیں، انہیں لوٹ مار، انہیں کرپشن، معاشی دہشت گردی عزیز ہے، انہیں اپنے بڑے بڑے طاقتور عہدے عزیز ہیں، انہیں اپنی طاقت، انہیں اپنی انا، انہیں اپنا غرور عزیز ہے۔ اس وقت پاکستان بے شمار سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، انتظامی اور اس کے علاوہ افراتفری، جنگی بحران میں بھی مبتلا ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، 2 صوبوں میں اس وقت جنگ جاری ہے، وہ دہشت گردوں کی صورت میں ہو یا کسی کی صورت میں۔ تو معذرت کے ساتھ، دہشت گرد بھی کوئی ایسے نہیں بن جاتا۔ کون اپنی جان پہ کھیل کے اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ مجھے کوئی سارا پاکستان کہے دے دیں گے، اپنے بم باندھ کے بم دھماکہ کر دو، میں تو نہیں کروں گا۔ تو دہشت گردوں یا سخلائے ہوتے ہیں یا وہ ستائے ہوتے ہیں۔ دہشت گرد اپنی ریاست بھی دہشت گردوں کو سکھلا لیتی ہے، جس طرح ہندوستان نے اپنے دہشت گرد پالے ہوئے ہیں۔ وہ پلوامہ میں انہوں نے اپنے فوجیوں کو 500-600 کو جہنم واسل تو نہیں کہوں گا، جاں بھاگ کر دیا تھا۔ وہ گودرا کی ٹرین بھی انہی دہشت گردوں نے، ہندوستان کے سدائے ہوئوں نے تباہ کی تھی، جس میں بہت سے معصوم شہید ہوئے تھے۔ ہر ریاست ہی کرتی ہے، یا پھر وہ ستائے ہوتے ہیں۔ جس والدین کے معصوم بے گناہ بچوں کو اٹھا لیا جائے گا، انہیں بلا وجہ شہید کر دیا جائے گا، پھر والدین کے پاس سوائے دہشت گرد بننے کے اور کوئی راستہ نہیں۔ جن معصوم بچوں کے والدین کو بے گناہ شہید کر دیا جائے گا، ان کے پاس بھی دہشت گرد بننے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ یہ بات یہیں روکتے ہیں، اب چلتے ہیں پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔ میں مسائل تو بتاتا رہتا ہوں، حل کیا ہے؟ اس وقت پاکستان کے پاس آپشن بہت بہت محدود ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے، وہ وقتی حل ہے، وہ پرماننٹ نہیں، کہ پاکستان میں فوری، فری، غیر جانبدارانہ، منصفانہ، ایماندارانہ، آزادانہ انتخابات کروائے جائیں۔ جو بھی پارٹی جیتے، پیپل پارٹی، میرے محبوب میاں محمد نواز شریف صاحب، یا وہ باغی وہ غدار دہشت گرد عمران خان کی پارٹی دے جیتے، اسے پورا اختیار دو۔ یہ وقتی حل ہے، یہ پرماننٹ حل نہیں۔ دوسری چیز، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ہمارے قابل صد احترام آرمی چیف صاحب، ہمارے زمینی خدا، ہمارے چیف جسٹس صاحب جو کسی کو بولنے نہیں دیتے اپنی عدالت میں، نواز شریف صاحب میرے محبوب قائد، میرے مرشد زرداری صاحب، یہ دہشت گرد عمران خان، ان میں سے کسی کے بس کا روگ نہیں پاکستان کے مسائل کو حل کر لینا، کسی ایک کا، جس طرح یہ دعوے کرتے ہیں۔ رات بھی نواز شریف پتہ نہیں کیا بونگیاں مار رہا تھا، اس سے علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا۔ کسی کے بس کی بات نہیں۔ پہلا حل ہے فوری، فری، غیر جانبدارانہ، ایماندارانہ، آزادانہ، منصفانہ انتخابات، اور جو بھی اس کے نتیجے میں جیتے اسے مکمل اقتدار دیا جائے۔ دوسرا حل ہے سافٹ انقلاب، نرم انقلاب۔ وہ اس طرح ہے کہ پاکستان پہ قابض غاصب نجائز طریقے سے جو بدماشیہ ہے، وہ اپنا قبضہ چھوڑ دے۔ اس میں سب کا بھلا ہے، پاکستان سمیت، ہم غلاموں سمیت، اور وہ بدماشیہ سمیت، جو کہ ناممکن ہے۔ ایسا ان سے توقع نہیں میں کر رہا کہ یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ تیسرا حل ہے پنجاب کا کھڑے ہونا۔ اگر پاکستان نے پھر
ان تمام پہلے بتائے ہوئے حل اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں، پھر آخری حل ایک ہے، پنجاب کھڑا ہو جائے بدماشیوں کے خلاف، قابض بدماشیہ کے خلاف۔ پنجاب مزاحمت کرے، مزاحمت بندوقوں توپوں ٹینکوں سے نہیں، پر امن مزاحمت، جلسے جلوس کرے، ریلیاں نکالے، تمام پورا پنجاب کرے، شہروں کو، قصبات کو، سڑکوں کو، ریل کی پٹریوں کو جیم کر دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک خطرہ ہے، بدماشیہ بے پناہ ہماری ہلاکتیں کرے گی، ہمارے خون کی ہولی کھیلے گی۔ تو پھر جناب بنیادی شخصی آزادی، بنیادی انسانی حقوق، اپنے وسائل کے حصول کے لیے جانیں تو قربان کرنی پڑتی ہیں۔ یہ غزہ کا حال دیکھ لیں، یہ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے تو کوئی بھی دجال، کوئی بھی یزید نہیں دے گا۔ وہ یزید دجال چاہے صہیونی وہ یہودی ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، یا وہ دجال، یزید، وہ جالوت، وہ اسرائیل کا ہو، وہ بھارت کا ہو یا پاکستان کا، مفت میں کوئی نہیں دے گا۔ ہاں، اگر پھر پنجاب کھڑا ہو جاتا ہے، قربانی دے دیتا ہے، تو پاکستان کی سالمیت، جغرافیائی وحدت بچ سکتی ہے انشاءاللہ، جو کہ بچے گی۔ اگر پنجاب کھڑا نہیں ہوتا یزید کے سامنے، اس یزیدی ٹولے کے سامنے، اس بدماشیہ کے سامنے، تو پھر مجھے معذرت سے مجھے کہنا پڑا ہے، خاکم بدہن، خاکم بدہن، خاکم بدہن، پاکستان انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی ایٹم بم، کوئی بھی میزائل، کوئی بھی ترم خاں جو کہتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے دشمن میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، وہ ٹھیک ہی کہتا کہ ان کے ہوتے ہوئے کون، پاکستان کو دشمن سے کیا خطرہ ہے؟ پاکستان کی حفاظت کوئی نہیں بچا سکے گا۔ یہ میری ویڈیو کو سنبھال کے رکھ لیں۔ 2 صوبوں میں عرض کر رہا ہوں، ابھی جنگ جاری ہے اس وقت بھی۔ ویڈیو طویل ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ اللہ پاکستان کو مستحکم، سلامت، مضبوط، خوشحال، اور ہم پاکستانی غلاموں کو آزاد، بنیادی انسانی حقوق، شخصی آزادی سے ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔